ذیشان قریشی صاحب کا سوال۔ انہوں نے نام لکھا ہے اس شخص کا جس نے ابھی لفظ امی پر بکواس کی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی حال ہی میں وضاحت دی ہے، اور اپنی وضاحت میں علماء اہل سنت کی تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ اگر گرفت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عبارتیں بھی میں پیش کر سکتا ہوں، جس میں انہوں نے اپنے مرید کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا۔ اور اگر گرفت کرنے کا اتنی ہی خواہش رکھتے ہیں آپ تو اعلیٰ حضرت پر بھی گرفت کیجیے، جنہوں نے آیت کا حصہ لکھنے کے بعد یہ کہا کہ کیا اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پتہ نہیں کیوں یہ سوال آ گیا۔ پہلی بات، جس شخص نے میرے منہ سے لفظ نکلے گا بکواس کی ہے، جس لہجے میں کی ہے، جن الفاظ میں کی ہے، جس پیرائے میں کی ہے، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک کی، نبی پاک کی، صحابہ کی کھلی گستاخی ہے۔ یہ میں علی وجہ البصیرت، یعنی بغیر کسی تردید کے، خوف کے، بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جس لہجے میں، جس پیرائے میں، جن الفاظ میں اور جس انداز میں اس نے بات کی ہے، اور جو تقابل اور کرتے ہوئے باتیں کی ہیں اس نے تنزیہ پیرائے میں، کھلی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، قرآن کی بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ باقی رہا لفظ امی کی بات، تو آپ ہی ہیں وفوق کل ذی علم علیم، قرآن میں ہے، اور لفظ امی کے بارے میں مختلف، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس لہجے، جس الفاظ، جس انداز سے معاذ اللہ ان پڑھ کہہ رہے ہیں، وہ توہین ہے، وہ گستاخی ہے۔ صرف ان پڑھ، اگر آپ تعویل اس میں یہی جو صاف واضح ہے کہ وہ کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے، امی ہونا میرے نبی کا معجزہ ہے کہ وہ کسی انسان، ورنہ کافر کہہ دیتے کہ جی یہ کسی کا، ان کو کوئی پڑھاتا ہے، ان کو فلانی کتاب پڑھ کے اس کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں، تو ان کا معجزہ ہے۔ اور اللہ فرمائے کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ لب نہیں ہلاتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالی نے۔ یہ گرامر، یہ میرے آپ کی فہم، فراست، یہ سب بات کی چیزیں اور نیچے کی چیزیں ہیں۔ یوں کہا جائے کہ یہ قرآن کے تابع ہیں۔ گرامر کے تابع قرآن نہیں ہے، قرآن کے تابع گرامر ہے۔ اور میں نے پوری تقریریں کی، آج سے نہیں، پہلے بھی بہت عرصہ ٹی وی پر بھی کئی برس پہلے، ابو الاسود دو علی، مولا علی نے اس کو گرامر کے اصول سکھائے تھے کہ آگے قواعد اس کے مرتب کر لو۔ یہ میں بہت برسوں پہلے ٹی وی پہ سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے، تم نے ایسے لفظ کہے، تم شرمندہ ہونے کی بجائے تم کہنا چاہتے ہو فلانے نے بھی کہے، فلانے نے بھی کہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم نے گستاخی کی ہے، تم یہ نہیں ماننا چاہتے کہ تم نے غلط کہا ہے۔ تو تمہاری اس سوچ پر کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا عذر، بہانہ، ریزن پیش کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو گستاخی آپ نے کی ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ، اس کی گرامر، اس کی کتابت، اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم حوالے پیش کر کے یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ وہ بظاہر، ارے وہ جو پڑھنا جانتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، اس کی تو تمہیں ہوا نہیں لگی ہے، کسی کو نہیں لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کی ساری جس پر، اور کاف ہا یا عین صاد، یہ پوچھیں انصاف سے کچھ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ بخاری میں موجود ہے، جبریل لائے، حضور نے فرمایا علم تو فہم تو، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا۔ تم کیا جانو جن کو رب نے پڑھایا ہے؟ ان کے بارے میں تم اپنی غلط بات، اپنی گستاخی کو کور کرنے کے لیے کہے،
اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے پہلے عبارت فہمی سیکھو، انہوں نے کس انداز میں کیا بات کی ہے. باقی ان پڑھ کا لفظ اگر کسی نے لکھا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اس کو اب توہین کے انداز میں چائنا، جاپان، فلانا ڈمکانا جس تناظر میں پیش کر رہے ہیں اور جس انداز میں پیش کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ہوش ہے؟ گستاخی کی ہے. اب نہیں مانیں گے، اللہ بہتر جانتا وہ پکڑ لے گا. گستاخی آپ نے کی ہے کیونکہ آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ، آپ کے انداز، آپ کا پیرایا گستاخی اللہ کی بھی، قرآن کی بھی، نبی کی بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. وہ نہیں مانتے تو ان کے یہاں بھرا ہوا ہے سلسلہ گستاخیوں کا، آج تک نہیں مانے. تو انا کفیناک المستہزئین قرآن میں ہے، اور ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے. کیا حضرت خواجہ معین الدین. اس کے بارے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں جواب دیا ہے. حضرت خواجہ صاحب کا پہلے مقام سمجھو. انہوں نے اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہو، اول تو اس کی سند نہیں ہے، اگر بالفرض صحیح بھی ہو تو خواجہ صاحب کا مقام کیا تھا، ان کا مرید سامنے کیا تھا، کس پیر کون سا امتحان ہوگا، اس کی کیا وجہ ہوگی. اگر بالفرض، پہلے بات تو یہ کہ ثابت نہیں ہے، کوئی صداقت اس کی سند نہیں ہے. اگر بالفرض ہو بھی تو پہلے خواجہ صاحب کا مقام اور ان کے سامنے کی کیفیت، استاد شاگرد سے کیا کہہ رہا ہے، اس نے وقتی طور پر اس کا کیا امتحان لیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہا ہے. تم آج اس کو اپنے مزاج اور اپنے انداز میں سمجھو گے. وہ شاعر کے لیے کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی بات جب تک اس کی شرح نہیں سمجھو گے تمہیں شعر سمجھ نہیں آئے گا. تم ایک شاعر کے لیے کہہ دیتے ہو. حضرت خواجہ صاحب کا مقام کتنا بلند ہے. تو ہم نے اس کے جواب دے دیے ہیں، علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں. حالانکہ وہ تصوف کا کون سا مرحلہ اور کیا بات اگر وہ ہو تو پہلے اس کو سمجھنے کے لیے وہ صلاحیت لاؤ. لیکن ہم نے کیا اس کی تائید کی ہے، اور میں نے آپ ہی کے اسی پروگرام میں تھانوی صاحب کے حوالے سے لکھ دکھا دیا تھا، ان کی کتاب دکھائی تھی باقاعدہ کہ اس میں وہ لفظ لکھے ہوئے تھے. ان کے بارے میں بولو نا، انہوں نے آگے کچھ نہیں لکھا. اس کو میں نے سنایا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ ایک کو مرید کر لیا دوسرے کو نہیں کیا. تھانوی صاحب نے لکھا، نیچے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے یا کیا تھا. وہ سمجھدار تھا اس معاملے میں، تھانوی، وہ سمجھ گیا. ان کو سمجھ اتنی ہے نہیں، اعتراض کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں، وہ اچھا انداز نہیں ہے، اور پھر یہ کہ گرامر کے اپنے آپ کو سمجھ کر آگے اعتراض کر رہے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کس کے لیے زبان کھول رہے ہو؟ اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے. اللہ ہدایت دے تمہیں، اور توبہ کی توفیق اگر نہیں ہے تمہیں تو پھر تم اپنے نصیب پہ رہو.